مروج الذہب میں حضرت علامہ مسعودی نے یہ بات لکھی ہے. مروج الذہب ان کی تاریخ کی کتاب ہے. شبلی نعمانی صاحب نے سیرت النبی میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسعودی کی ساری کتابیں مل جاتی تو مسلمانوں کو اور کسی تاریخ کی ضرورت نہ پڑتی. مروج الذہب میں انہوں نے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک بیان لکھا ہے کہ ان سے ایک موقع پر سر دربار پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بیان کرو. تو انہوں نے حضرت جناب ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا علی شیر خدا تک، پھر عشرہ مبشرہ میں سے بعض صحابہ کرام، حضرت سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، سب کے بارے میں دو دو تین تین جملے بیان کیے. اور جب سیدنا علی ابن ابی طالب کی باری آئی تو ابن عباس نے تقریباً 10 سطروں سے زیادہ کا خطبہ دیا، یعنی تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں بیان کیا کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے. تو ایک بندے نے کہا کہ چچا کے بیٹے کی زیادہ تعریف کر رہے ہیں. فرمایا کہ وہ تعریف کوئی بھی بے جا نہیں ہے، علی کے بارے میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں حقیقت میں ہیں ہی ایسے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں مختصر سی کوئی بات کریں اجمال کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا سرسری بیان کرنا، ایک خاکہ سا بیان کرنا، تفصیل میں نہ جائیں، ایک دو جملوں میں بیان کر دیں کہ وہ کیسے لوگ تھے. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں نہیں تھے. وہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں نہیں تھے. اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے. ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ تھے جن کے جسم دنیا میں ہوتے تھے اور دل آخرت میں لگے رہتے تھے. ہر وقت ان کی نظر میں آخرت ہوتی تھی. جس کی نظر میں آخرت ہوگی سب سے بہترین معاشرت اس کی ہوگی. وہ پڑوسیوں سے سلوک کرتے وقت یہ سوچے گا کہ اللہ کے سامنے میں نے جواب دینا ہے. وہ رشتہ داروں کے معاملات میں سوچے گا میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. وہ دوستوں کے بارے میں سوچے گا میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اگر حکمران ہے تو وہ عوام کے بارے میں سوچے گا کہ ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا.